السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج پھر سے آپ لوگوں کے بیچ قاری احمد علی جی کا نیو تقریر لے کر کے آیا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میرا بھی محنت کے پھل مجھے احساس ہو۔ تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ ایک صحابی جوان، بولو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت مالک۔ نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت مالک۔ مالک ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی یہ نام رکھ لیتے ہیں، حضرت مالک۔ مالک نام ہے اور جوان صحابی ہے، جوان صحابی ہے۔ یہ احد کے میدان میں گئے، بولو یہ احد کے میدان میں گئے، احد کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ بولو انا للہ، اللہ کو پیارے ہو گئے بھائی، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید بھی ہو گئے۔ اور میرے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اچھا، صرف ہمارے نبی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مبارک قبر میں دفن کیا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، کیا نصیبہ ہوگا وہ حضرت مالک کا کہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے تو جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں رکھا۔ بتاؤ نصیبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو ہمارے نبی کی نماز مل گئی، بولو نا کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ 11ویں پارے میں لکھا ہے، قرآن میں 11ویں پارے میں لکھا ہے کہ محبوب تمہاری نماز مل جائے، قبر کو باغ باغ بنا دیا۔ بولو قبر کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، 11ویں پارے میں ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کی نماز نصیب ہو جائے تو میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ احد میدان میں جوان ہے، جوان بالکل جوان۔ بولو کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تو قبر میں رکھا، خیر ہو گیا، معاملہ ختم۔ بولو معاملہ ختم۔ اب سارے صحابہ واپس آ رہے، بولو سارے صحابہ۔ اب یہ جو ہے نا حضرت مالک، وہ شہید ہو گئے، جو حضرت مالک شہید ہو گئے، ان کی بوڑھی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی؟ ارے ان کی ماں راستے میں کھڑی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا، اس لیے کہ اکلوتا بیٹا، بیٹے کا نام مالک۔ بولو بیٹے کا نام مالک، اور اکلوتا بیٹا۔ ماں کھڑی ہے، بیچاری بوڑھی ماں لکڑی کا سہارا لے کر کھڑی ہے اور ہر آنے والے کو پوچھتی ہے اینا ابنی مالک، او میرا بیٹا مالک کا ہے، میرا بیٹا۔ اور وہ بوڑھی اماں ایسا دیوار کا ٹیک لگا کے ایسا رو رو کے پوچھتی ہے کہ ہر صحابی گھبراتا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کہیں یہ بوڑھی اماں کی جان نہ چلی جائے، میں بوڑھی اماں کو جان نہ چلی جائے۔ اب سننا میرے دوستو، سننے جیسی بات، بڑی پیاری بات ہے۔ وہ بوڑھی اماں وہاں، بولو ساتھ میں بولی، بوڑھی اماں کھڑی ہے، لکڑی کا ٹیک لگا کر کھڑی ہے کہ ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی میرا بیٹا آئے گا۔ لیکن بتاؤ بھائی بیٹا آئے گا؟ ارے بولو نا ساتھ میں، بولو نا بیٹا آئے گا؟ بیٹا تو شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھا۔ ارے وہ بیٹا کیسا آئے گا؟ لیکن وہ بوڑھی اماں دیوار کا ٹیک لگا کے رو رہی، آئی نا ابنی، میرا بیٹا کہاں، میرا بیٹا کہاں؟ اب وہ صحابہ کرام آ رہے۔ اب جب وہ بوڑھی اماں کی نظر پڑی کہ اللہ کے رسول آ رہے، کہو سبحان اللہ، کون آ رہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے۔ اور بیچاری بوڑھی اماں کرے تو کیا کرے، وہ لکڑی کا سہارا لیا۔ دیکھو بوڑھی اماں نے لکڑی کا سہارا لیا اور دھیرے دھیرے وہ بوڑھی اماں لکڑی لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر کہا اللہ کے رسول آئی نہیں ابنی، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں ہے؟ مالک، میرا اکلوتا بیٹا۔ اور وہ بوڑھی اماں نے اتنی بڑی داستان سنا دی، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا مالک کہاں ہے؟ ارے وہ رات کو مجھے کھانا کھلاتا تھا، ارے میں تو بوڑھی ماں، وہ مجھے پانی بھر کے لا کے پلاتا تھا، ارے وہ رات کو میرے سر میں تیل رکھتا تھا، ارے وہ میرا بیٹا میری بہت خدمت کرتا تھا۔ اور وہ بوڑھی اماں نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول میرا کوئی سہارا نہیں، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے اور وہ نظر نہیں آتا، اور وہی مجھے کھلاوے پلاوے پہناوے، وہی کماوے، اللہ کے رسول میرا اکلوتا بیٹا کہاں چلا گیا؟ اب ہمارے نبی کو تو معلوم ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا، یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے تو جنازے کی نماز پڑھائی، ہمارے نبی کو یہ بھی معلوم کہ ہم نے تو قبر میں اتارا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بوڑھی اماں تڑپ رہی ہے اور بے چین ہے، بے قرار ہے، جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ویسے وہ بوڑھی اماں ادھر سے ادھر تڑپ تڑپ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا، اللہ کے رسول میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ پیچھے ابو بکر آ رہے۔ پیچھے کون آ رہے؟ ان کو پوچھ لو۔ یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اب وہ بوڑھی اماں انتظار کرتی کون آئے گا؟
حضرت ابو بکر صدیق آئیں گے. اب وہ بوڑھی اماں ایسے ہی کھڑی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی اور روئے جا رہی ہو, معلوم نہیں کب سے بیچاری بوڑھی ماں رو رہی ہے. اور ماں کا رونا بھی بڑا عجیب رونا ہوتا ہے. بولو ماں کا رونا بڑا عجیب رونا ہوگا. ہم بچے جوان ہو جاتے ہیں نا, پھر ماں کچھ نہیں, ہمارے نزدیک ماں کچھ نہیں. میرے دوستوں, ماں کے نزدیک بچہ وہی ہوتا ہے. وہ جب دودھ پیتا ہے تو بھی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے, وہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں سینے سے لگاتی ہے, ارے وہ شادی کر لیتا ہے پھر بھی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے. ماں وہ ہے جو اپنے بچوں میں محبت کو کم نہیں کرتی, لیکن بیٹا وہ ہے جو شادی کے بعد ماں کی محبت کو کہیں پیچھے جا کے پھینک دیتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے ماں کو دھمکی دیتا ہے, ماں کو دھمکی دیتا نکل جا, ماں کو گالیاں دیتا ہے, ماں کو معلوم نہیں کیا کیا بولتا ہے. میرے دوستو, اللہ ہم سب کو دیکھو ایک میں بات کہتا ہوں, بالکل سیدھی بات کہتا ہوں میرے پیارو, اگر ہم ایسا کرتے نہیں کرتے تو الحمدللہ, لیکن اگر ہم ماں کے ساتھ ایسا کرتے, اگر ہم اپنی ماں کے سامنے آنکھیں نکال کے ڈراتے ہیں, اگر ہم ماں کو دھکا دیتے ہیں, اگر ہم ماں کو گالیاں بکتے ہیں, اور اگر ہم اپنی ماں کو گھر سے نکلنے کی باتیں کرتے ہیں, میرے دوستو یاد رکھنا, موت کسی کو چھوڑتی نہیں, لیکن جو بیٹا اس حال میں زندگی گزارے کہ ماں اس سے ناراض ہے اور ماں اس سے ڈرتی ہے, ڈر ہے, اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا. حدیث میں صاف لکھا ہے, اللہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب. میرے دوستو, یہ میں جو واقعہ سنا رہا ہوں, اب آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, وہ تو یہاں جو ماں بہنیں بیٹھی ہوگی نا, تو ماں کو معلوم ہوگا کہ ماں کے کلیجے میں کیسا دکھتا ہے جب بیٹا نظر نہیں آتا. اب وہ بوڑھی ماں ہے اور بیٹا ایک ہی, بولو بیٹے کا نام مالک, بیٹا ایک ہی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے, جواب یہ دیا کہ پیچھے ابو بکر آ رہے, ابو بکر کو پوچھ لو. اب وہ بوڑھی ماں انتظار کرتی, بوڑھی ماں کی نظر پڑی کہ حضرت ابو بکر آ رہے, بس وہ بوڑھی ماں ایسے بے چین ہو کر گئی اور حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور جا کر کہا, ابو بکر این ابنی مالک, بتاؤ میرا بیٹا مالک کا. اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے بھائی, حضرت ابو بکر کو پوری داستان معلوم ہے, لیکن وہ بوڑھی ماں نے کہنا شروع کیا, میرا اکلوتا بیٹا, ارے میرا لخت جگر تھا, ارے میرے کلیجے کا ٹکڑا تھا, ارے میں اس سے بہت پیار کرتی تھی, ارے میرا نور نظر تھا, ارے وہ رات کو میرے لیے بستر بچھاتا تھا, وہ میرے لیے کھانا لاتا تھا, وہ میرے لیے پانی لاتا تھا, وہ ماں نے اتنا کہا. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ کیا جواب دیا, تو بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تو میرے سے کیوں پوچھ رہی, اللہ کے رسول سے پوچھ لینا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, کس سے پوچھ لے, اللہ. تو وہ بوڑھی اماں غصے ہوئی, بھائی غصے ہو ہی جاوے, وہ بوڑھی اماں غصے ہوئی, یہ کیا معاملہ, اللہ کے رسول کو میں نے پوچھا تو کہا کہ کس سے پوچھو, حضرت ابو بکر سے پوچھو, اور ابو بکر سے پوچھا تو کہتے کہ اللہ کے رسول سے پوچھو. تو میں ایک بوڑھی ماں کیا یہی تڑپتی رہوں گی کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے ابو بکر سے پوچھ لو, اور ابو بکر کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے اللہ کے رسول سے پوچھ لو. وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے تو تمہارے پاس بھیجا اور تم مجھے پھر اللہ کے رسول کے پاس بھیج رہے. بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے, کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے پاس بھیجا, کہا ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا, اور کہا کہ تم بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے, لیکن حضرت ابو بکر نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں ابھی ادھر ختم ہو جائے گی, اس کی کیسے طرف رہی ہے. حضرت ابو بکر نے کیا کہا معلوم, اے بوڑھی اماں کھڑی رہے, تیرا بیٹا آ رہا ہے پیچھے, بولو تیرا بیٹا, بس اتنا تو کہہ دیا. بوڑھی ماں تو واپس کھڑی ہو گئی, بھائی لکڑی کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. لیکن حضرت ابو بکر کا کیا معاملہ ہوا, وہ تو آگے چلے تو حضرت ابو بکر کو خیال آیا, حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا, ابو بکر بہت بڑا گناہ ہو گیا, جھوٹ بولا. بھائی حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا, میں نے, بھائی صاف بولو نا, جھوٹی تھا نا, ہاں میں نے جھوٹ بولا. حضرت ابو بکر میرے دوستوں اللہ کی قسم جو خدا کے ڈر سے روتا ہے تو کیسا روتا ہے. حضرت ابو بکر وہیں سڑک پہ رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے, اللہ تو نے مجھے صدیق کہا, تیرے نبی نے مجھے صدیق کہا, لیکن آج میں تو جھوٹا ہو گیا. اے اللہ تو نے مجھے صدیق کہا. بھائی اللہ نے کہا نا سب سے سچ بولنے والا کون, ابو بکر. قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ نے اشارہ کیا, نام نہیں لیا, لیکن اللہ نے ایک آیت میں اشارہ کیا کہ میرا ابو بکر سچ بولتا ہے اور سچ کو مانتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ابو بکر کو کیا کہا, بولو صدیق. ساتھ میں بولو نا, کیا کہا, صدیق. اور رسول نے ابو بکر کو کیا کہا, صدیق. سچ بولے اور سچ کو تسلیم کرے. اب وہ حضرت ابو بکر آگے جا رہے اور راستے میں کھڑے ہو کر کہتے, اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, اللہ میں وہ بوڑھی ماں کو سچ نہیں بولا, اس کا بیٹا تو شہید ہو گیا, لیکن اللہ میں نے بولا کہ وہ اس کا بیٹا پیچھے آ رہا. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روئے, روتے روتے حضرت ابو بکر سیدھے
مسجد نبوی میں، ساتھ میں بولو کون سی مسجد؟ مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں لیکن حضرت ابو بکر نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، سیدھے مسجد میں گئے. اس زمانے میں مسجد میں کچھ بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو بکر گئے اور سیدھے زمین کے کونے میں گئے اور سجدے میں چلے گئے اور زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے. وہ ابو بکر کا خدا کے سامنے رونا بھی کیسا رونا ہوگا، وہ ابو بکر کا چیخنا بھی کیسا چیخنا ہوگا، وہ ابو بکر کا پکارنا بھی کیسا پکارنا ہوگا. حضرت ابو بکر روتے گئے، اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ تو نے مجھے سچا کہا تھا، تیرے نبی نے سچا کہا تھا، لیکن وہ بوڑھی ماں کو میں جھوٹ بول کر آیا، میں بول کر آیا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا. حضرت ابو بکر لوٹ پوٹ پوری زمین میں رونا رونا رونا. حضرت ابو بکر رو رہے، ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر تو دعا میں رو رہے، سجدے میں رو رہے. آواز آئی، کچھ لوگ آواز کر رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا، بھائی سجدے سے اٹھایا، یوں پیچھے دیکھا کہ لوگ آواز کیوں کر رہے. حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے، سننا، حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے، مسجد کے باہر گئے. جیسے مسجد کے باہر گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران. میرے مانوی والوں سنو، حضرت ابو بکر مسجد کے باہر گئے تو حیران ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، وہ ماں آ رہی ہے اور اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے. بھائی وہ ماں آ رہی ہے، وہ لکڑی کا سہارا لے کر ماں آ رہی اور اپنے بیٹے مالک کو لے کر آ رہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہی بڑی ماں ہے اور وہی اس کا بیٹا ہے اور سارے صحابہ آپس میں کہہ رہے کہ یہ تو شہید ہو گیا تھا، ارے حضرت مالک تو شہید ہو گئے تھے، یہ واپس کیسے آ رہے. میرے دوستو، اگر میری طرح کوئی ہوتا تو وہی مسجد کے دروازے پر بولتا اور میں دعا کرتا تھا نا، اس لیے ایسا ہوا. حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا. حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ جب سب نے کہا نا کہ مالک آپ کیسے گئے، یہ تو شہید ہو گئے تھے، حدیث پاک میں لکھا حضرت ابو بکر پھر گئے، اسی کونے میں گئے اور سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے رو رو کر کہا کہ اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا، اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تو میری سچائی کو ثابت کرے گا، لیکن اللہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابو بکر کے واسطے تو کسی مردے کو واپس زندہ کر دے گا. اللہ یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو بکر کا تو ایسا لحاظ رکھے گا، ایسی لاج رکھے گا کہ ایک مردے کو تو زندہ کرے گا. حضرت ابو بکر رو رہے، سننا، حضرت ابو بکر پھر مسجد میں رو رہے ہیں. غیب سے اللہ کی آواز آئی، بولو غیب سے کس کی آواز آئی؟ کس کی آواز؟ اللہ کی آواز سے کیا آواز ہوگی؟ اللہ کی آواز آئی، یا ابا بکر انفرادت، اللہ کی آواز ہے ابو بکر سر اٹھاؤ اور سنو، تم نہیں، صرف تم نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی بندہ اس طرح مانگے گا جس طرح ابو بکر تم نے مانگا ہے. ہم مردے کو زندہ کیا، ہر ناممکن کو ہم ممکن بنا دیں گے. میرے پیاروں، کاش یہ مانگنا ہم کو نصیب ہوا ہوتا. آج میرے کو تو 500 روپے کی ضرورت پڑی، 500 اونلی 500 روپیز. مانڈوی میں 500 روپے کی ضرورت پڑی. میں گیا ان کے پاس، بھائی میرے کو 500 روپیہ دے دینا. کہ نہیں میرے پاس نہیں. اشرف بھائی تم دے دو نا. کہا میرے پاس بھی نہیں. ارے بھائی فلاں بھائی میرے کو دے دینا. نہیں. گھر میں آ کے کیا بولوں گا معلوم؟ بیوی کو کیا بولوں گا؟ ارے مانڈوی میں سب کنجوس پیدا ہوئے ہیں، ارے ان کے پاس گیا تو نہیں دیتا، اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا، اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا. یہ کہاں اپن مانڈوی میں آئے کہ یا تو کوئی دینے کو تیار. میرے دوستوں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر کہتا ہوگا میرے بندے تو نے مخلوق سے مانگا لیکن تو نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے مجھ سے مانگا. اللہ کہتا مجھ سے مانگا، اگر تو نے 2 رکعت پڑھ لی ہوتی، وضو کیا ہوتا، 2 رکعت پڑھی ہوتی، مجھ سے مانگا ہوتا، اللہ کہتا میں کسی کے دل میں بھی ڈالتا، کوئی تجھے ذلیل نہ کرتا، تیرے جانے سے پہلے وہ روپیہ میں تیرے جیب تک پہنچا دیتا. لیکن میرے دوستوں، آج سب سے بڑی کمزوری، معاف کرنا میں ہوں، آپ ہو یا کوئی بھی ہو، ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے ہم دوسروں سے مانگتے ہیں لیکن کبھی اللہ سے نہیں مانگتے. میں اکثر ایک حدیث سناتا ہوں، سناؤں آپ کو؟ سناؤں ایک حدیث سناؤ. ابھی آپ نے دیکھا، ابھی تو خیر گرمی کا موسم آ گیا، ورنہ ابھی ٹھنڈی کا موسم تھا نا، ٹھنڈی کا موسم. اور ٹھنڈی کے موسم میں ہوا چلتی ہے. ارے بولو نا، ہاں بولو نا. ہوا ایک مرتبہ کیا ہوا، مدینے میں ہوا چلی. ارے مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی. ہماری ماں حضرت عائشہ کیا فرماتی معلوم؟ ہماری ماں حضرت عائشہ کیا فرماتی؟ ہماری ماں فرماتی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عائشہ فرماتی ہماری ماں کے میں نے دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول دروازہ کھٹکھٹا رہے اور کیا کہہ رہے؟ عائشہ ہوا چل رہی ہے، مدینے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. عائشہ ذرا مجھے وضو کا پانی دے دے. حضرت عائشہ فرماتی میں نے وضو کا پانی دیا، ہمارے نبی نے مسواک فرمایا، آپ نے وضو کیا، پھر کہا مصلی بچھا دے. حضرت عائشہ ہماری ماں نے مصلی بچھایا، ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد کتنی دیر تک دعا مانگی اور کتنی دیر تک روتے رہے. جب دعا پوری ہو گئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آیا، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، اس میں وضو کرنے کی کیا ضرورت، اس میں
مسواک کرنے کی کیا ضرورت، اس میں 2 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت، اس میں اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اگلی قوموں پر بھی ہوا چلی اور وہی ہوا چلتے چلتے عذاب بن گئی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اللہ یہ ہوا کو عذاب مت بنانا، میری امت کے لیے رحمت بنا دینا۔ تو میرے دوستو وہ تو 2 رکعت نماز پڑھتے صرف ہوا مدینے میں چلتی اور یہاں مانڈوی میں ہوا چلتی تو کہتا ہے کہ کھمن سموسہ کا ہے۔ کیا روئے اور کس کا رونا روئے میرے دوستو، آدمی ہنس کے بات کو ٹال دیتا ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ ہمارے پاس توحید نہیں میرے دوستو۔ آج ہم کو بھروسہ نہیں اللہ پر۔ ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ سچ بتاؤ۔ دیکھو برا نہیں ماننا، میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ کون اور کیا، اگر ہو تو اپنے دل میں سوچنا آج فجر کی نماز سے لے کر ابھی رات تک ہم نے بہت سارے کام کیے، کون سے کام سے پہلے ہم نے اللہ کا نام لیا کہ اللہ یہ تیرے نام سے کام کرتا ہوں، اللہ تیرے نام سے دکان کھولتا ہوں، اللہ تیرے نام سے کرسی پر بیٹھتا ہوں، اللہ تیرے نام سے کرسی سے اٹھتا ہوں۔ کیا کسی نے ایسا؟ یہ تو سمجھتا کہ اللہ نے میرے کو طاقت دی، میری آفس، میری دکان، میرا مکان کون اکھاڑے، کون کیا کرے؟ حالانکہ اللہ چاہتے، اللہ یہی چاہتے ہر کام کے شروع میں کس کا نام؟ ارے بولو نا، ہر کام کے شروع میں کس کا نام؟ اللہ یہی چاہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو یہ مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آپ سچ بتاؤ اللہ کا گھر ہے، پوتر گھر ہے، پاک گھر ہے۔ ارے یہ گھر ناپاک نہیں ہے، اس میں نہ جانے کتنے رکوع ہوں گے، کتنے سج، اللہ کا گھر ہے بھائی، دنیا میں جہاں بھی اللہ کا گھر ہے، ارے وہ پاک ہے، پاک ہے۔ لیکن اللہ کہتا، اللہ کیا کہتا؟ پاک گھر میں جائے گا اس سے پہلے بھی میرا نام لے گا۔ بولو ہوتا نہیں ہوتا مسجد میں جانے کی دعا پڑھو، آپ کو یاد نہیں ہوگی، بچوں کو یاد ہوگی، مسجد میں جانے کی دعا اللہم افتح لی، شروع کس سے کیا؟ شروع کس کے نام سے کیا؟ ارے پاک جگہ پہ جاتا، اللہ کہتا پاک جگہ پر جائے تو میرا نام، اور نکلے تو بھی میرا نام۔ جب مسجد سے نکلے تو اللہم انی اسألک من فضلک، تو بتاؤ آئے تو کس کے نام سے؟ نہیں سب بولو نا ساتھ میں، آئے تو کس کے نام سے اور گئے تو کس کے نام سے؟ اللہ کہتا ہر جگہ میرا نام، یہاں تک کہ اللہ فرماتے اگر تو پیشاب کرنے جائے، ارے تو پاخانہ کرنے جائے، ارے تو گندی جگہ پر جائے، اللہ کہتے ہیں وہاں پر بھی میرا نام، اس لیے کہ وہاں بھی تجھے فارغ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے ہم بیت الخلا جائے تو پہلے اللہم انی اعوذ بک، تو کس کا نام شروع میں؟ اللہ۔ نکلے تو غفرانک الحمدللہ، کس کا نام؟ تو میرے دوستو یہ سب چیزیں ہم کو کیا بتاتی ہے؟ اور آج سچ بتانا ہماری زندگی، دیکھو یہاں بیٹھے کوئی 25 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 35 کا، کوئی 40 کا، سچ بتاؤ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کھلانے پلانے والا کون؟ چلو آج سے طے کرو نا، میں نے کہا نا ہم کو 3 کام کرنے آئیے۔ پہلا کام آج ہم یہ طے کر لیں کہ آج سے ہر کام کے شروع میں آپ بھی طے کریں، میں بھی طے کروں، ہماری ماں بہنیں بھی طے کریں، آج سے یہ طے کر لو ہر کام سے پہلے کس کا نام؟ میرے دوستوں میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ دل کی گہرائی سے، میری زبان پر اللہ، آپ سب بھی ساتھ میں کہو، آپ سب کی زبان پر بھی کھلا، گردن جھکا دو، گردن جھکا دو پیار محبت سے۔ ہاں میرے دوستوں شروع کریں اور بلند آواز سے شروع کریں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ لا الہ، بلند آواز سے الا اللہ، بلند آواز سے کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا ماجد الا اللہ، لا واحد الا اللہ، لا احد الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو دیکھو ہم نے ماشاءاللہ ذکر کیا. سب لوگ ارادہ کرو کہ یہ جو ہم نے جو ذکر کیا نا آج سے ہم لوگ طے کریں کہ جو کام کریں گے اللہ کے نام سے کریں گے. کون کون تیاری اس کے لیے بھائی؟ جو کام کریں گے اللہ. اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے بھائی. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہر کام کے شروع میں کس کا نام بولو نا بولو نا. اللہ بھی چاہتا ہے ہر کام کے شروع میں کس کا نام؟ اللہ کا نام. اللہ کا نام. میرے دوستو ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام. اسی لیے قرآن کریم میں سنو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے صبح ہو میرا نام. بولو بولو ساتھ میں بولو. اللہ فرماتے میرے بندے صبح ہو میرا نام, دوپہر ہو میرا نام, شام ہو میرا نام, رات ہو. قرآن میں لکھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے تیرے دل و دماغ میں اگر نام ہو تو صرف کس کا نام ہو؟ اللہ. اس لیے وہی سب کچھ کرنے والا. بندہ کیا کر سکتا بھائی؟ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے سر میں درد ہو تو ہمارے پاس جب تک اللہ شفا نہ دے کوئی شفا دینے والا نہیں. اس لیے قرآن کریم کی وہ آیت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صبح ہو, ساتھ میں بولو, صبح ہو تو کس کا نام؟ اللہ. دوپہر ہو تو کس کا نام؟ اللہ. شام ہو تو کس کا نام؟ اللہ. رات ہو تو کس کا نام؟ اللہ. قرآن کریم میں اللہ نے 21ویں پارے میں, پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. قرآن کریم میں کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا اگر یاد ہو نا, یہاں علماء کرام ماشاءاللہ بیٹھے, حفاظ کرام بیٹھے, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ ہر گھڑی, ہر آن, ہر لمحہ, صبح ہو یا دوپہر ہو, شام ہو یا رات ہو, اللہ فرماتے صرف اور صرف اے مسلمان میرا نام تیرے دل میں, میرا نام تیرے دماغ میں, میرا نام تیرے ہر لمحے میں. بولو کس کا نام؟ اللہ کا نام. میرے دوستو آپ نے ایک ولی کا نام سنا ہوگا, اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, پیران پیر سنا بھائی؟ غوث پاک. ساتھ میں بولو کیا نام؟ غوث پاک. شیخ عبد القادر سنا ہے تو ہاں بولو, نہیں سنا تو نام بولو. سنا ہے نام؟ نہیں ابھی بھی برابر نہیں بول رہے آپ لوگ. سنا ہے؟ سنا. محبت کرتے ہیں؟ ارے شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں بولو نا, ہاں بولو. کرتے ہیں نا, کرتے ہیں نا بھائی, ہم لوگ کرتے ہیں نا. اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور بولو انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. محبت تو کرتے ہیں ماشاءاللہ. غوث پاک, شیخ عبد القادر, ہاں میرے پیاروں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. کتابوں میں لکھا وہ بھی اللہ کا ذکر. ہم اللہ کا ذکر کرتے, وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے کیا فرماتے؟ غوث پاک کا جملہ سنو. غوث پاک فرماتے میں جب ذکر کرتا, اللہ اللہ کہتا, مجھے ایسا لگتا میرے بدن کے ہر ٹکڑے سے اللہ کی صدا بلند ہو جاتی ہے. میرے دوستو کاش وہ غوث پاک جب ذکر کرتے تھے تو پورے بدن سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی, اور ہم لوگ ذکر کرتے تو زبان بھی برابر اللہ اللہ نہیں بولتی. کیوں؟ محبت کی کمی نا میرے دوست.